الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 24 کی آیت نمبر 195 ہے 195. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد ہی کے مضمون سے جڑی ہوئی بات تو بیان کی مگر ساتھ ہی ساتھ انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ نے اس آیت میں زور دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، انفقوا انفاق یعنی خرچ کرنا، وانفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا اور نہ ڈالو، تلقوا القا یلقی کے معنی ڈالنا، جیسا کہ لفظ بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے تو وہاں پر یہ القا یلقی کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈالو اپنا عصا، تو وہاں پہ لفظ القا یلقی یعنی ڈالنے کے معنی میں آتا ہے. ولا تلقوا اور نہ ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ تہلکہ ہلاکت، اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا اور سلوک اور احسان کیا کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، سلوک اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس آیت کے 3 ٹکڑے ہیں. پہلے ٹکڑے میں 2 باتیں، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اور دوسرا اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاک نہ کرنے کا حکم، اور دوسرے ٹکڑے میں سلوک اور احسان کرنے کا حکم، اور تیسرے ٹکڑے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ آیا ہے وہاں پر فی سبیل اللہ پر زور دیتے ہوئے نہیں آیا ہے، بس کہا گیا ہے کہ خرچ کیا کرو. یہاں پر فی سبیل اللہ کہہ کر اس بات پر زور دیا
کہ اللہ کی راہ میں بالخصوص جہاد کے معاملے میں خرچ کرو، کیونکہ مضمون جہاد ہی کا چل رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ پر ہی آیتیں بیان ہو رہی ہے، تو اسی کے تتمے کے طور پر، اسی کے اختتام کے طور پر اللہ نے یہاں پر یہ حکم دیا، کیونکہ یہ جو آیت ہے جہاد کے عنوان پر آخری آیت ہے۔ اس کے بعد حج عمرے کے مسائل کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے آج کے درس کے بعد کی جو آیتیں ہیں جو بیان کرتا ہے، تو غالباً آیت نمبر 203 تک اللہ تبارک تعالیٰ لگاتار حج اور عمرے کے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ جہاد کے مضمون پر یہ آخری آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، بالخصوص فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا خرچ کرو۔ گویا کہ اللہ کی راہ میں جہاں جان خرچ کی جاتی ہے وہیں مال بھی خرچ کرنا چاہیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ ایک ایسی آیت ہے جس کا حکم تو ویسے خاص ہے، آیت شان نزول کے اعتبار سے تفسیری ہے، مگر الفاظ عام ہونے کی حیثیت سے عام مفہوم بھی نکل سکتا ہے، مگر بہت سارے لوگوں نے اس کا معنی اور مفہوم غلط بھی لیا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں۔ بہت سارے لوگوں نے جب اس آیت کا معنی مفہوم سمجھا، اس کے جب تراجم کیے اور اس کی جب تفسیریں بیان کی، تو چونکہ جہاد کا مضمون چل رہا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا، تو اس ٹکڑے کو بھی جہاد ہی سے جوڑتے ہوئے اس کا معنی مفہوم یہ بیان کر دیا کہ اگر جہاد کا میدان ہو، سامنے دشمنوں کا لشکر ہو، اگر کوئی مجاہد اپنی شجاعت اور دلیرانہ قابلیت کی بنیاد پر دشمنوں کی صفوں میں ٹوٹ پڑے اور ان کے صفوں کو چیرتا ہوا اگر اندر چلا جائے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہلاکت ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی مفہوم یہ بیان کیا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، چاہتے تو دشمنوں میں پوری عقل مندی کے ساتھ جا سکتے تھے، مگر اکیلے ہی دشمنوں کی فوج میں داخل ہو گئے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر چلے گئے، جس کی وجہ سے دشمنوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو لوگوں نے یہ معنی بیان کیا کہ اللہ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ اس طرح مت کیا کرو، یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ ہاں، جہادی کے مفہوم میں یہ آیت ہے، مگر اس لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت میں ترک انفاق پر جزر توبیخ کی گئی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے کو اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح ترک جہاد کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اسی آیت کے ذریعے سے منع کیا۔ اگر کوئی شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ جہاد کو چھوڑ دینا اور جہاد کی راہ میں خرچ کرنے کو چھوڑ دینا دشمن کو مضبوط کرنا ہے، اور ایک نہ ایک دن دشمن ضرور مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ تو ترک جہاد کی ممانعت کے تعلق سے بھی یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح مفسرین کہتے ہیں اصرار عصیان بھی اسی آیت میں شامل ہے، یعنی گناہوں پر اصرار کرنا، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح چوتھا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ
کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ بھی اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ 4 قسم کے مفہوم اس آیت سے نکلتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ، بالخصوص جہاد کے معاملے میں۔ ویسے عام طور پر اللہ کی راہ میں اپنے پیسے، اپنا مال خرچ کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص جہاد کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اس سے اپنے آپ کو روکنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ایک چھوٹی سی مثال یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک کشتی کا سوار مسافر ہے اور اس کی کشتی سمندر میں ہے، اگر وہ کشتی میں ہے، سمندر میں ہے، سمندر کی لہروں پر ہے، اگر وہ چپو چلانا بند کر دے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ کشتی میں سوار ہے اور چپو نہیں چلا رہا ہے، جس کے ذریعے سے کشتی آگے بڑھتی ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو نہ صرف کشتی رک جائے گی بلکہ ڈوبنے کے بھی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان نہ لینا، اللہ کی ذات پر یقین کر لینا، نبی امی کو آخری رسول سمجھ لینا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب کرتے ہوئے اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، بالخصوص جہاد کی راہ میں خرچ نہ کرے، اپنا مال خرچ نہ کرے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ اب وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، گناہوں میں ملوث ہو جائے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص جہاد کے معاملے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح انسان آخرت کی سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے رہے گا اور کامیاب و کامران انشاءاللہ اللہ کی ذات تک اس کی رسائی ہوگی، اللہ تک وہ پہنچے گا، آخرت حساب کتاب کے دن تک پہنچے گا۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اور دوسرے حدیث میں کم سے کم اور 6 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے گیا۔ صحابہ کے درمیان ایک شخص تھا، اس نے پوری دلیرانہ شجاعت کے ساتھ دشمن پر اس نے حملہ کیا، یہاں تک کہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس شخص کے اس عمل کو دیکھا تو کہا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک کیا، اور یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے اس شخص کے اس عمل کو دیکھ کر یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ اگر لڑتا تو اپنی بھی جان بچاتا اور دشمنوں کی جانیں بھی لیتا، مگر یہ اکیلا ہی کود پڑا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے فوراً جب اس بات کو سنا تو روکا اور کہا کہ اس آیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ آیت تو ہمارے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ یہ آیت تو ہمارے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اس وقت نازل ہوئی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کرتے، جنگیں کرتی، یہاں تک کہ اسلام خوب اچھی طرح پھیل گیا، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا۔ پھر ہم چند انصاریوں نے آپس میں یہ رائے مشورہ کیا کہ دیکھو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں ملی، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا، اسلام غالب آ گیا۔ اس درمیان ہم نے نہ ہمارے بیوی بچوں کو دیکھا، ہماری نہ کھیتی باڑی کو دیکھا ہم نے، اور نہ ہی ہماری تجارت کو دیکھا، اب تو اسلام غالب آ چکا ہے، اب ہمیں تھوڑا دنیا داری دیکھنی چاہیے، بیوی بچوں کو دیکھنا چاہیے،
تھوڑا تجارت کو دیکھنا چاہیے، کھیتی باڑی کو دیکھنا چاہیے. ایسے ہوتی آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں لڑتے رہو، اس درمیان اپنی کھیتی باڑی اور تجارت کی طرف نگاہ نہ ڈالو. اگر تم رک جاتے ہو تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا کیا مفہوم بیان کیا کہ ہم جہاد میں لڑتے تھے، ابھی لڑنا باقی ہی تھا. اسلام تو غالب آ چکا تھا مگر غزوات ختم نہیں ہوئے تھے. ہم نے یہ سوچا کہ اب تو اسلام غالب آ چکا ہے، کیوں نہ رک جائے. جہاد سے رک جانا، ترک جہاد کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. یا جہاد کے معاملے میں اپنے مال کو خرچ نہ کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو اللہ نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جہاد سے رک کر یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک کر. اس حدیث سے صحیح مفہوم بھی معلوم ہو گیا اور غلط مفہوم بھی معلوم ہو گیا. صحیح مفہوم یہ ہے کہ جہاد سے رک جانا، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. ہاں اگر کوئی جہاد کے میدان میں اپنے آپ کو دشمنوں کے درمیان ڈال دے اور دشمنوں کی صفیں چیرتا ہوا اندر چلا جائے، اس معاملے میں شہید ہو جائے، یہ کوئی غلطی نہیں. یہ ضرورت کے تحت ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے. یہ اس کی دلیری ہوگی، یہ اس کی بہادری ہوگی. یہاں تک کہ مجھے ایک بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جنگ کے میدان میں اپنے سر پر ایک پٹی باندھتے ہیں، ایک قسم کی پٹی باندھتے ہیں اور خوب اکڑ کر چل رہے ہیں، زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات چیت کرتے ہوئے اشارہ کر کے بتلایا کہ یہ جو چال ہے واقعی اللہ کو ناپسند ہے. غور سے سنیں، یہ جو چال ہے اکڑ کر چلنے کی واقعی اللہ کو ناپسند ہے، مگر اس جگہ پر، کیا کہا، مگر اس جگہ پر اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ جنگ کا میدان ہے. اس سے دشمنوں کے دلوں میں رعب پڑتا ہے، خوف بڑھ جاتا ہے، انسان کو جوش اور ولولہ آتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا جنگ اور جہاد کا جب معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اشعار بھی پڑھتے تھے. کیوں؟ تاکہ اس سے جوش اور ولولہ قائم رہے. اسی طرح آج کے زمانے میں بھی ان کا جو بھی سردار اور لیڈر ہوتا ہے، کیپٹن ہوتا ہے، وہ کم سے کم 5 سے 10 منٹ کا وعظ و نصیحت کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے جوانوں میں جوش اور ولولہ باقی رہے. اس طرح ایسے میدان میں اپنے آپ کو اکڑ کر چلنا، دشمن اور رعب ڈالنا اور دشمنوں کی صفوں میں کود پڑنا جنت کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، یہ جائز ہے. ہاں جائز جو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کو ہی چھوڑ دینا یا اس سے گریز کرنا، پرہیز کرنا یا جہاد میں خرچ نہ کرنا یا عام طور پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ منع کیا گیا ہے. اسی طرح اگر اس آیت کا عام مفہوم بھی لیا جائے، یہ تھا تفسیری مفہوم جو اس آیت کے شان نزول کے اعتبار سے تھا. اگر عام مفہوم لیا جائے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہی ہاتھوں سے، تو اس میں سے ایک میں نے کہا اصرار عصیان بھی ہے. گناہوں پر اصرار، گناہ پہ گناہ کیے جانا اور توبہ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس میں علماء بالخصوص کہتے ہیں کہ اس میں وہ شخص بھی ہے جو حرام چیزوں کا استعمال کرتا ہے جس سے اس کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی کھاتا رہتا ہے، پھر بھی پیتا رہتا ہے. گویا کہ اس آیت کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر رکھا ہے. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. آج آپ دیکھتے ہیں امت محمدیہ میں کتنے افراد ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے حرام کردہ چیزوں کو خریدتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے سلگاتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے پھاڑتے ہیں، بڑے اسٹائل سے کھاتے ہیں، بڑے اسٹائل سے پھینکتے ہیں، بہت دیر تک چباتے ہیں، بہت کچھ نگلتے ہیں، بہت کچھ رات بھر اپنے گالوں میں رکھتے ہیں، بڑے پیار اور محبت سے صبح اٹھ کر تھوکتے ہیں. بعض لوگوں کے تعلق سے ہم نے سنا کہ برش کرتے کرتے کبھی کبھی برش بھی باہر آ جاتا ہے. اللہ کے حرام کردہ چیز ہے، کھاتے رہتے یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. اس سے سلو پوائزن، کیا پوائزن نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں یہ سلو پوائزن ہے،
مگر پوائزن نہیں ہے، زہر ہی تو ہے جس کو کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے. آج نہیں تو کل کیا ہلاک ہوں گے. اللہ کی دی ہوئی امانتیں، کڈنی، ہارٹ اور دل اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ اللہ کی امانتیں ہیں، ان کو سڑایا جا رہا ہے، گندگی میں انہیں ملایا جا رہا ہے، ملوث کیا جا رہا ہے. اللہ کی دی ہوئی امانت خراب ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ شراب پیتے پیتے ایک کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو کہتے 2 کڈنی ہے، ایک اور باقی ہے، مطلب اس کو بھی ہلاک کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کیا پیارا انداز ہے. بِأَيْدِيكُمْ لفظ آ کر اللہ نے بالخصوص مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ کوئی اور آ کر تمہیں شراب نہیں پلا رہا ہے، کوئی اور آ کر تمہیں کیا تمہارے لیے سگریٹ نوشی نہیں کرا رہا ہے، کوئی اور آ کر تمہیں تمباکو اور گٹکا نہیں کھلا رہا ہے، تم ہی خود اپنے ہی پیسوں سے خرچ کر کے یہ سب کھا رہے ہو، اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. اللہ نے کہا ایسا نہ کرو. احسنو، اس کے برخلاف احسان اور سلوک کا معاملہ کرو. ایک صاحب نے بڑا اچھا کیلکولیشن لگایا اور کہا کہ اگر ایک آدمی 2 روپے ایک دن میں ایک پڑیا پر یا ایک سگریٹ پر خرچ کرتا ہے تو صرف اس کا سال بھر کا جو کیا کہتے ہیں جو خرچہ نکالا گیا تو لاکھوں میں چلا گیا. ایک سال بھر 5 سے 6 لاکھ روپے اس کے ضائع ہو رہے ہیں. اور وہی 5 سے 6 لاکھ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں پر اگر خرچ کرے تو بہت کچھ فائدہ ہو، یا اس سے ایک آدھ پلاٹ لے لے تو 5 سال بعد اس کی قیمت دگنی تگنی ہو جائے، یا کسی غریب کو دے دے تو اس کا گھر سنور جائے. تو ایسے کتنے لوگ ہیں؟ 60 سے 70% لوگ ہیں جو ہر روز 2 سے 10 روپے سے 15 روپے تک خرچ کرتے رہتے ہیں. خرچ کیسی؟ کس معاملے میں؟ اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اس کے برخلاف احسان کرو، اپنے اللہ کی دی ہوئے مال کو بچاؤ اور اس کو صحیح راہ میں خرچ کرو، نیکیاں کرو، لوگوں کی مدد کرو، اپنے پیسے کو ضائع نہ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی دی ہوئی امانت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ تھی آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 195. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری غلط فہمیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.